صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری ہمارے چینل فیضان اولیاء پر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم اس مقدس ہستی کا ذکر خیر کریں گے جو گجرات کے پائے کے بزرگوں میں شمار کیے جاتے ہیں، جن کا آستانہ درد مندوں، مریضوں اور آسیب سے پریشان لوگوں کے لیے دارالشفا ہے، اور یہ بزرگ حضرت سیدنا میرا علی داتار رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں بھی ہے۔ حضرت کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دور اے دل رہے مدینے سے، 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 موت بہتر ہے ایسے جینے سے، موت بہتر ہے ایسے جینے سے، ان سے میرا سلام کہہ دینا، ان سے میرا سلام کہہ دینا، ان سے میرا سلام کہہ دینا، جا کے تو سبا قرینے سے، جا کے تو سبا قرینے سے، موت بہتر ہے ایسے جینے سے۔ آپ کا مبارک نام حضرت سید عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ کا خطاب شیخ الاقطاب ہے، اور آپ کا لقب شم برہانی ہے۔ آپ کو عرف میں یہاں کے لوگ ماموں صاحب بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ آپ حضرت سیدنا میرا علی داتار رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں جان ہیں۔ آپ صحیح النسب سادات کرام میں سے ہیں۔ آپ بچپن ہی میں حضرت سیدنا شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد حضرت عبداللہ برہان الدین قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ سے مرید ہو گئے تھے، اور حضرت ہی کے زیر سایہ آپ نے علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کی اور پیر و مرشد سے خلافت کا شرف بھی حاصل فرمایا۔ آپ کو اپنے پیر و مرشد سے بہت محبت تھی، آپ ان کا بہت احترام فرمایا کرتے تھے۔ آپ اپنا زیادہ تر وقت عبادت و ریاضت میں بسر کرتے، بغیر اجرت لیے لوگوں کی خدمتیں کیا کرتے، ہر ایک کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آتے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن آپ کو یہ مژدہ سنایا کہ عثمان، تمہارے سپرد یہ خدمت کی گئی ہے کہ تم لوگوں کو دین اسلام کی روشنی دکھاؤ اور ان کو تاریکی اور ظلمت سے نکال کر راہ راست پر لاؤ۔ لوگوں کو راہ راست پر لانا تمہارے سپرد ہے، تم کو چاہیے کہ اس فریضے کو بخوبی انجام دو، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اس فرض کو انجام دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم ایک مقام پر سکونت اختیار کرو اور وہیں بیٹھ کر رشد و ہدایت کرو۔ پیر و مرشد کا حکم پا کر آپ نے احمد آباد کے بہاؤالدین پورہ میں سکونت اختیار کی۔ وہاں رہ کر آپ رشد و ہدایت اور تعلیم و تلقین فرماتے تھے۔ ابھی آپ کو بہاؤالدین پورہ میں رہتے ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ آپ کے دروازے پر لوگوں کی بھیڑ رہنے لگی۔ لوگ آپ سے فیض حاصل کرنے جوق در جوق آنے لگے۔ بھیڑ کی وجہ سے وہاں سے گزرنے والوں کو بہت دشواری ہوتی۔ ایک دن ایک ضعیف شخص نے شکایت کی کہ سید عثمان کے دروازے پر بہت مجمع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنے گھر پانی لے جانے میں بہت دشواری ہوتی ہے۔ وہ شخص یہ بات کہہ کر گزر گیا، لیکن یہ بات جب حضرت تک پہنچی تو آپ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ ہمارا کام لوگوں کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچائے، یہ ہمارا سامان ہے، اس میں سے جس کو جو چاہیے وہ لے لے۔ یہ فرما کر آپ وہاں سے تشریف لے گئے اور کسی دوسرے مقام پر آپ نے قیام کیا۔ جہاں آپ نے قیام فرمایا
وہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ جب آپ نے وہاں رہنا شروع کیا تو وہاں نہ کوئی آبادی تھی نہ کسی کا اتنا آنا جانا۔ ایک دن آپ ندی پر وضو فرما رہے تھے اور اتفاق سے اس وقت آپ کے پاس لوٹا نہیں تھا۔ آپ نے سوچا کہ اگر میرے پاس لوٹا ہوتا تو پانی بھر کر لے جاتا اور دوبارہ وضو کے لیے ندی پر نہ آنا پڑتا۔ اتنے میں آپ نے دیکھا کہ ایک غیر مسلم لڑکا ندی سے پانی بھر کر لے جا رہا تھا۔ آپ نے اس لڑکے سے فرمایا کہ اے لڑکے، تھوڑی دیر کے لیے اپنا برتن مجھے دے دو تاکہ میں پانی بھر لوں، پھر تمہارا برتن تمہیں واپس کر دوں گا۔ اس لڑکے نے بخوشی وہ برتن آپ کو دے دیا اور آپ نے اس کو پانی سے بھر کر اپنے مقام پر لے گئے اور واپس تشریف لا کر اس لڑکے کو وہ برتن دے دیا۔ اس لڑکے نے متعجب ہو کر آپ سے عرض کیا کہ آپ ایسے گھنے جنگل میں رہتے ہیں جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں۔ یہ سن کر آپ نے اس لڑکے سے فرمایا کہ جہاں میں رہتا ہوں کچھ دنوں میں وہ علاقہ آباد ہو جائے گا، تم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں آ کر رہنا۔ وہ لڑکا ہنسنے لگا اور کہا کہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس اتنی دولت نہیں کہ ہم ایک نیا مکان ایک نئی جگہ پر بنائیں، اور اس ویران علاقے میں کچھ ہے بھی تو نہیں، ہم اپنی ضروریات کیسے پوری کریں گے؟ آپ نے اس لڑکے سے فرمایا کہ یہ تیرا برتن لے جا اور ندی پر جا کر اس کو بھر لے۔ اس نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جب ندی میں برتن ڈالا تو کیا دیکھتا ہے کہ ندی میں پانی کی جگہ اشرفیاں بہہ رہی ہے۔ وہ بہت حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے ایک لوٹا بھر کر اشرفیاں لی اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ سنایا۔ آپ مسکراتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ان اشرفیوں کو گھر لے جا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں آ کر مقیم ہو جا۔ اسی دن سے وہاں آبادی شروع ہو گئی، اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں آج آپ کا مزار شریف ہے، اور اس علاقے کو عثمان پورہ کہتے ہیں۔ آپ کو اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں زبردست مقبولیت حاصل تھی، جس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائے کہ جب آپ کے پوتے حضرت سید عالم رحمۃ اللہ علیہ کا رشتہ حضرت خواجہ رکن الدین کان شکر چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت خواجہ داؤد کی لڑکی سے طے ہوا، تو آپ کے خادم نے آپ سے عرض کی کہ حضور، آپ کی زندگی فقر و فاقہ میں گزرتی ہے، اس کو بدلنا ہوگا، کیونکہ آپ کی رشتہ داری حضرت خواجہ داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی ہے اور وہ صاحب دولت ہے۔ آپ نے اپنے اس خادم سے فرمایا کہ میرے لیے کسی دوسرے کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرے پیر و مرشد کی پیروی کافی ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ اپنے پیر و مرشد حضرت قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے اور اپنی حالت کہہ سنائی۔ آپ کے پیر و مرشد عالم روحانیت میں آپ کے سامنے تشریف لائے اور آپ کو جواب عنایت فرمایا کہ عثمان، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوش رہو اور خوشی میں دن گزارو۔ تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بارگاہ الہی سے جتنا ہمارے شہزادے شاہ عالم کو ملا ہے اتنا ہی ہم نے تم کو بھی دلایا ہے۔ یہ بشارت سن کر آپ اپنی قیام گاہ کی طرف روانہ ہوئے اور اپنے اس خادم کو بلا کر فرمایا کہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آج سے یہ طریقہ اختیار کرو کہ جتنے خرچ کی ضرورت ہو اتنا سابرمتی ندی کے کنارے جا کر مٹی کھود کر لے لیا کرو۔ چنانچہ خادم نے یہی طریقہ اپنایا کہ وہ روزانہ ندی کے کنارے جاتا اور مٹی کھودنے پر حسب ضرورت اشرفیاں نکال کر لے آتا۔ ایک مدت تک حضرت کے خاندان والوں کا گزارا اسی طرح ہوتا رہا۔ آپ کا وصال پاک 15 جمادی الاول 863 ہجری میں ہوا۔ آپ کا مبارک روضہ اور ساتھ ہی موجود خوبصورت مسجد کی تعمیر سلطان محمود بیگڑا نے کی۔ آپ کا مزار اقدس شہر احمد آباد کے عثمان پورہ علاقے میں مرجع خلائق ہے۔ آپ کے مزار پاک کی زندہ کرامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے مزار پر انوار پر روزانہ کئی آسیب زدہ لوگوں کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ جن کو آسیب کا اثر ہو یا جن، خبیث یا کوئی شر کی پریشانی ہو تو وہ آپ کے دربار سے دور ہو جاتی ہے۔ خاص کر جمعرات کے روز لوبان کے وقت بڑا ہی روحانی اور عجیب منظر ہوتا ہے۔ لوگ اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں کہ آپ کی درگاہ شریف میں کئی لوگوں کو عجیب و غریب طریقے سے بلاؤں سے چھٹکارا حاصل ہوتے دیکھا گیا ہے۔ آپ کے دربار پر ہر قوم کے لوگ آتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اناوا شریف میں حضرت میرا علی داتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کی زیارت کی ہو اور وہاں لوبان کے وقت جو منظر ہوتے ہیں اس کو دیکھا ہو تو وہ بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ یہاں پر بالکل اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا تعالی حضرت عثمان شمع برہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے و طفیل میں ہم کو ہر آفت و بلا سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔